morning students and assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I'm your teacher Miss Humaira Anwar. Students, we have done the exercise of festivals. What we learned about the festivals, about the calendars and about those festivals which are religious. Diwali, Dussehra, جو اسپرنگ ایکوینوکس ہے نوروز بسنت یہ سارے ہم نے پڑھی. نیکسٹ وی ول ریڈ اباؤٹ دا سٹیز. ٹیک آؤٹ یور بک, یور پینسل, نوٹ ڈاؤن دا ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ ود یو. دس از لیکچر نمبر 41 اینڈ وی ول ریڈ دا یونٹ فرام دا اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. We will read cities and villages. Unit number 5. We have started unit number 5. As you know students, we have 6 units in our book, social study book for grade 3. We will read unit number 5. Where we live, جہاں پر ہم رہتے ہیں تو وہ یا تو سٹیز ہوں گی یا ولیجز ہوں گی. اسٹوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ کو سٹی, ولیج اور ٹاؤن کے بارے میں ڈفرینشیٹ کروں کہ بتاؤں کہ یہ ڈفرینس آپ کو بتاؤں کہ سٹی کیا ہوتی ہے, ولیجز کیا ہوتے ہیں اور ٹاؤنس کیا ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس, سٹیز وہ شہر ہوتے ہیں جہاں پر بہت سی فیسلٹیز, سہولیات ہمیں ملتی ہیں. اسکول, کالجز, انڈسٹریز, پارکس, اسٹیڈیمز وغیرہ جتنی بھی ہوتے ہیں اور ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو بینکس وغیرہ, آفیسز, یہ سارے سٹیز میں آپ کو ملیں گے, رائٹ. ولیج کیا ہوتا ہے؟ ولیج بالکل اس کی اپوزٹ ہے. یہاں پر بہت سے فیلڈز ہوتے ہیں, کھیت ہوتے ہیں. یہ ٹریکٹرز یا بلکس کے ذریعے یہ پلفنگ کی جاتی ہے, یہ جسے آپ ہل چلانا کہتے ہیں, ہل چلایا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر تازہ دودھ اور کرڈ, جو دہی ہوتی ہے, ساری چیزیں, فارمنگ کی ساری چیزیں آپ کو ولیجز میں ملیں گی. یہاں پر زیادہ تر ولیجز میں جو گھر ہوتے ہیں وہ اکثر مڈ یعنی مٹی سے بنے ہوتے ہیں, اور سٹی میں تو بالکل پکے مکان اور پکی سڑکیں ہوا کرتی ہیں, جبکہ ولیجز میں اکثر یہ کچے سڑکیں ہوتی ہیں, اسی طرح کچے مکان ہوتے ہیں, اور اکثر جو سڑک ہوتی ہے وہ پگڈنڈی کی شکل میں ہوتی ہے. پھر اسی طرح فارمنگ زیادہ ہوتی ہے. اب ٹاؤن کیا چیز ہے؟ ٹاؤن اس کے مڈ میں ہے, یعنی جہاں پر قصبہ, جسے قصبہ ہم کہتے ہیں, جس میں سٹی کی تھوڑی بہت سہولیات بھی موجود ہوتی ہے جس طرح سٹی میں ہوتی ہے, اور تھوڑی بہت وہ ولیج کا وہ بھی دیتے ہیں کہ وہ ولیج کی طرح بھی ہوتی ہیں. اکثر زیادہ سہولیات نہیں ہوتی, تو وہ مڈ والا علاقہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ٹاؤن کہلاتا ہے. یعنی جس میں سٹیز کی بھی کچھ فیچرز ہوتی ہیں اور کچھ یہ ولیجز کی بھی ہوتی ہیں, تو ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹاؤن. Now students start reading. We will read page number 67. You have a pencil with your hand. So students, take out page number 67. Our topic is cities and villages. In what topic? Where we live. Unit number 5, where we live, cities and villages. Let's start reading. Bismillahirrahmanirrahim. Cities and villages, شہر اور گاؤں. Thousands of years ago, ہزاروں سال پہلے. thousand mean ہزاروں اور ago mean پہلے. There was no cities, کوئی بھی شہر نہیں ہوا کرتے تھے. People lived in small communities or settlements. لوگ چھوٹے چھوٹے برادریوں میں یا قیام گاہوں میں, جہاں پر وقف کیا جاتا ہے, جہاں پر قیام کیا جاتا ہے, رہتے تھے. They choose a safe place. وہ ایک محفوظ جگہ کو منتخب کرتے تھے. choose mean منتخب کرنا. Where there was water, جہاں پر پانی تھا. and where there was enough food, اور جہاں پر کافی خوراک تھا. یعنی لوگ اس جگہ پہ اپنی سیٹلمنٹ کرتے تھے یا کمیونٹیز بناتے تھے جہاں پر لوگوں کے لیے پانی اور خوراک کا بندوبست ہوا کرتا تھا, رائٹ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں. این اینشنٹ سیٹلمنٹ, آپ پرانے زمانے کی سیٹلمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ سیٹلمنٹ ہے. نیکسٹ
Now students, put your finger on the next paragraph. In some places a rich and powerful person, कुछ जगहों पर जो एक अमीर या जो ताकतवर शख्स होता था, became the king or ruler, तो वो क्या बन जाता था? एक बादशाह या हुक्मरान बन जाता था. A king often built a palace or a fort. एक बादशाह अक्सर एक महल, पैलेस मीन महल, या एक किला तामीर कर लेता था. The king usually had many servants and huge army. जो बादशाह था तो अमूमन उसके बहुत से नौकर और एक बड़ी फ़ौज हुआ करती थी, यानी उसके इर्द गिर्द फ़ौज भी हुआ करती थी, दरबार में उसके लोग हुआ करते थे, और इसी तरह जो सर्वेंट्स थे, जो बहुत ज़्यादा नौकर थे, तो वो भी उनके आगे पीछे काम करते थे. All the people who worked for him needed होम्स. वो लोग जो उनके साथ काम करते थे उनके लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? होम्स, घरों की ज़रूरत थी. एंड फूड टू ईट, और खुराक खाने के लिए. सम मोर पीपल केम टू सेटल क्लोज टू द किंग. बहुत से ऐसे और भी लोग आए जो बादशाह के साथ क़याम पजीर हुए, यानी जिन्होंने स्टे किया उनके इर्द गिर्द. एंड मोर हाउसेस वर बिल्ड, और भी ज़्यादा जो घर थे वो तामीर हुए. There was also a great markets and bazaar where traders and farmers came with their goods and produce. There were also great markets and bazaar. बहुत से बड़े मार्केट और यानी बाज़ार और मंडियाँ भी हुआ करती थी. मार्केट और बाज़ार में क्या फ़र्क है कि मार्केट मंडी को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, घर की ज़रूरियात की चीज़ें भी, और बाज़ार में ज़्यादातर ये शूज़ के साथ साथ ये कपड़े, यानी इस किस्म की ज्वेलरी वगैरह बाज़ारों में ये ज़्यादातर मिलती हैं, और मार्केट्स में जिसे मंडी कहते हैं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या दूसरी और ऐसी चीज़ें मिलती हैं, चिकन वगैरह ये सब मिलते हैं. वेयर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स केम, जहाँ पर क्या आते थे? ट्रेडर्स मीन ताजर, एंड फार्मर्स मीन किसान, और किसान आते थे विद देयर गुड्स एंड प्रोड्यूस, जो उन्होंने प्रोड्यूस मीन जो उन्होंने बनाया होता था, तो वो उन सामान के साथ और जो बनाई हुई चीज़ें उनके साथ आते थे. एंड वेयर क्राफ्ट्स मैन सेट अप देयर वर्कशॉप, और जहाँ पर जो हुनरमंद लोग होते थे, क्राफ्ट्स मैन मीन हुनरमंद, जो हुनरमंद होते थे तो वहाँ पर अपने लिए दुकानें सेटअप में, यानी सेटअप का मतलब है कि दुकानें शुरू कर देते थे, उनमें अपना रोज़गार, अपना कारोबार शुरू कर देते थे. Soon these places grew so big that they became cities. और जल्द ही ये जगह जो हैं ये इतनी बढ़ती गई कि ये क्या हो गया कि ये शहर बन गए, यानी ये क्या बन गए? ये शहर बन गए. राइट. ये पहले इसका मतलब क्या है सारे पैराग्राफ का, कि जब कोई बादशाह कहीं जगह पे क़याम कर लेता तो वहाँ पर पानी और फूड का होना ज़रूरी था. अगर वो चीज़ें उन्हें मिल जाती तो एक फुल जो उनके साथ जो उनकी आर्मी या सर्वेंट्स थे तो वो वहाँ पर ही डेरा जमा लेते और वहाँ पर ही अपने लिए घर बना लेते. आहिस्ता आहिस्ता ये घर जो थे और भी लोग आते जाते तो ये घर और भी ज़्यादा होते गए, और आखिरकार क्या बन गया कि आखिरकार एक बड़ी सिटी ये बन गई और बहुत ज़्यादा लोग आबाद हो गई और सहूलियात भी, क्योंकि बादशाह रहता था, बादशाह अपने सर्वेंट्स को सहूलियात भी देता था, तो ये सिटीज़ इस तरीके से बन गई. Thousands of years ago, हज़ारों साल पहले, मोहनजोदड़ो was a busy city. जो मोहनजोदड़ो थे एक बहुत ही मसरूफ़ शहर था. Today, आजकल only the ruins of this city can be seen. आजकल इसके सिर्फ खंडरात ही देखे जा सकते हैं. Students, you can see this is मोहनजोदड़ो. ये मोहनजोदड़ो जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर पहले ये बहुत ऐसा शहर था जो कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा आबाद रहता था और उस ज़माने की ये सिटी थी. आजकल ये सिर्फ खंडरात की शक्ल में देखा जा सकता है. टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 68. नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिटीज़ इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में शहर. There are now thousands of large towns and cities in the world. अब आजकल सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा
کیا ہے؟ ٹاؤنس قصبے اور شہر ہیں، ہزاروں شہر اور قصبے ہیں۔ ان پاکستان ٹو there are many towns and cities، پاکستان میں بھی بہت زیادہ قصبے اور شہر ہیں۔ ایچ پروونس ہیز اے کیپٹل سٹی، ہر پروونس میں صوبہ، ہر صوبے کا اپنا ایک دارالخلافہ شہر ہوتا ہے۔ ویئر دا گورنمنٹ ہیز اٹس آفیسز، جہاں پر حکومت کی اپنی دفاتر ہیں، یعنی ہر پروونس میں اپنا ایک دفتر انہوں نے حکومت نے چلانا ہوتا ہے، تو وہ دارالخلافہ سٹی ہوتا ہے، کیپٹل سٹی ہوتا ہے۔ The capital city is also the place، جو دارالخلافے کا شہر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ جگہ بھی ہے where most of the business of the province goes on، جہاں پر بہت زیادہ جو صوبے کا اپنا جو کاروبار ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، سندھ از اے پروونس، کہ سندھ ایک صوبہ ہے، اینڈ کراچی از اٹس کیپٹل، اور کراچی اس کا دارالخلافہ ہے۔ آن دا میپ یو کین سی دا سٹیز اینڈ لارج ٹاؤنز آف پاکستان، آپ اپنے پاکستان کے میپ پر کیا دیکھ سکتے ہیں؟ بہت بڑے قصبے اور سٹیز کو، شہروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہیئر یو کین سی دس از گلگت بلتستان، this is گلگت، اسکردو، مظفر آباد، سری نگر، اسلام آباد، پشاور، لاہور، اینڈ the last one you can see کراچی۔ یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئٹہ، یہ سارے کیا ہیں؟ سٹیز ہیں، جو کیپٹل سٹیز ہیں۔ These you can see on the پاکستان میں۔